موجود ہیں تنویر پوری صاحب، محبت ہے، محبت ہے. صدارت کا اعلان کرتے ہوئے ہم جو ہے باقی سب آئیں گے. مشاعرے کی کارروائی شروع کرتے ہیں اور انہی سے ملتمس ہیں. تنویر پور کا صاحب کا نام کسی طرح سے محتاج تعارف نہیں ہے. محبت ہے، محبت ہے. وہ جو ہے غزل گوئی کے علاوہ انہوں نے نعت گوئی غیر معمولی ہے اور ان کا میدان میں حکومت پاکستان سے بہت ہی اعلیٰ انعامات اور اعزاز حاصل کر چکے ہیں. محبت ہے. میں تمیز کرتے ہیں رام سے آپ کے مشاعرے کا آغاز کریں، اور اس کے بعد آپ کو سرفراز کریں. بہت بہت شکریہ کمال بھائی، اور آپ سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تلاوت سماعت فرمائیے سورہ قاف کی آخری آیات جو پیش کر رہا ہوں میں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ندخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ونقبوا في البلاد هل من محیص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وما تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ سورہ قاف کا آخری حصہ سماعت فرمایا آیت نمبر 30 سے. تو اس کا منظوم مفہوم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا. اور یہ سورہ قاف آیت 30 سے آخر تک جو مفہوم ہے. قیامت کا جو دن آئے گا دوزخ سے کہیں گے ہم، قیامت کا جو دن آئے گا دوزخ سے کہیں گے ہم، گناہ گاروں سے تیرا پیٹ ہم نے بھر دیا اس دم. شکم تیرا ہوا پریا تجھے ہم اور ایندھن دیں، کہے وہ اور بھی کچھ ہوں تو ان کو ڈال دے مجھ میں. شکم تیرا ہوا پریا تجھے ہم اور ایندھن دیں، کہے وہ اور بھی کچھ ہوں تو ان کو ڈال دے مجھ میں. جو ہیں پرہیزگار ان کے قرین ہو جائے گی جنت، رہے گی کچھ نہ دوری ان کو حاصل ہوگی وہ قربت، رہے گی کچھ نہ دوری ان کو حاصل ہوگی وہ قربت.
یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ تھا کیا ہم نے کہ جنت کو لیا بے شک ہے اس اولاد آدم نے. ہمارے حکم کی تعمیل جس نے خود پہ کی لازم رہا پابند رب کا جو وہ ہرگز ہے نہیں ظالم. ڈرے رحماں سے بے دیکھے جو مائل دل کو کرتا ہو ہمارے سامنے آئے گا جب کہہ دیں گے ہم اس کو سلامت اب رہے گا تو سدا رب تیرا حامی ہے تو اس جنت میں داخل ہو یہ دن سن لے دوامی ہے. بہشتی جو بھی چاہیں گے انہیں سب کچھ ملے گا وہاں کبھی کچھ بھی نہ آئے گی کہ ہے وہ گنج بے پایا. انہیں ہم اور زیادہ نعمتیں بھی دیتے جائیں گے کبھی دیکھا نہ سوچا ہو وہ چیزیں ایسی پائیں گے. بہت سی امتوں کو کر چکے ہیں ختم ہم پہلے جو دولت اور قوت میں تھیں ان سب سے کہیں آگے. آج کل جو لوگ دن آ رہے ہیں وہ غور کریں. بہت سی امتوں کو کر چکے ہیں ختم ہم پہلے جو دولت اور قوت میں تھیں ان سب سے کہیں آگے. سبھی شہروں میں ان کے دندناتے پھرتے تھے لشکر عذاب آیا ہمارا جب ہوئے محصور وہ یکسر. بڑی عبرت ہے اس میں ایسے انسان کے لیے سن لو سمجھتا دل سے جو ہو اور لگا کر کان سنتا ہو. سنو شش دن میں ہم نے کر دیا سارا جہاں پیدا سنو شش دن میں ہم نے کر دیا سارا جہاں پیدا بنائی ہے زمین ہم نے کی ہے ہفتہ آسماں پیدا. یہ جو 6 دن میں جو دنیا بنانے والی بات ہے اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہمارے بارک حسین اوباما صاحب جو یہاں کے پریسیڈنٹ بھی رہے یہ پریسیڈنٹ نہیں بنے تھے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دا آڈاسٹی آف ہوپ. تو اس میں انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ سائنسی لحاظ سے یہ بات غلط ہے کہ 6 دن میں زمین آسمان نہیں بن سکتے. تو بہرحال انہوں نے قرآن پہ اعتراض نہیں کیا تھا اتنی مہربانی کی قرآن کو نہیں نشانہ بنایا انہوں نے اپنے پادریوں کو نشانہ بنایا تھا کہ جن کے چرچ کے جو پادری ہیں کہ ہمارے پادری کہتے ہیں کہ 6 دن میں زمین آسمان میں گئے یہ سائنسی لحاظ سے ناممکن ہے. یہ تو ہزاروں سال میں بنا 6 دن میں کیسے بن سکتے. ان کی کتاب کا نام ہے آڈاسٹی آف ہوپ. تو میں نے پھر اس پر آرٹیکل لکھا تھا وہ ہے بھی ویب سائٹ پر ان کو بھی بھیجا تھا ان کا جواب رسید آئی. تو اس میں نقطہ یہ ہے میں نے کہا آپ کے پادری جو ہیں اس میں بھی صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس پورا علم نہیں ہے اس لیے کہ وہ آپ کی جو بائبل ہے وہ محرف تحریف شدہ ہے. بہت سی باتیں رہ گئی اس میں. لیکن آپ قرآن پاک میں دیکھیں اس میں بھی بات کہی گئی ہے 6 دن میں دنیا بنانے کی. لیکن آپ دیکھیں سورہ معارج دیکھیں اور سورہ سجدہ دیکھیں. سورہ معارج میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوگا سورہ معارج میں. اور سورہ سجدہ میں ہے کہ ہمارا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو آپ 6 دن سے آپ یہ 24 گھنٹے والا دن یا 12 گھنٹے والا دن کیوں سمجھ رہے ہیں. قرآن میں کہا گیا نا 6 دن میں بنایا تو کون سے 6 دن. آپ یہ بھی دیکھیں نا 50,000 سال کا بھی دن ہوتا ہے 1000 سال کا بھی دن ہوتا ہے دونوں کا ذکر ہے قرآن میں. سورہ سجدہ سورہ معارج دیکھ لیں آپ. تو یہ بات وضاحت نہیں ہے کہ 6 دن آپ یہ سمجھ رہے ہیں. دنیا میں ہی ہوتا ہے قطب شمالی قطب جو نارتھ پول ساؤتھ پول میں 6 مہینے کے دن 6 مہینے کے رات ہے. تو آپ خالی دن پر آپ وہ دھوکہ نہیں کھائیں کہ 6 دن سے مراد یہ ہے. آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اعتراض نہ کریں. یہ سورہ سجدہ سورہ معارج میں ہے 50,000 سال کا دن بھی ہے 1000 سال کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دن کہے ہیں نا. وہ دن کی وہ تھوڑی بتائیے وہ دن کی کتنا بڑا تھا. ہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہم نے اتنے گھنٹے بنا دیا نہیں. تو وہی بات فرمائی ہے بار بار قرآن پاک میں بھی اور اس میں بائبل میں بھی ہے ان کے لیکن تفصیل نہیں ہے اور ان کو نہیں پتہ اس لیے وہ 6 دن کہے جا رہے ہیں. انہوں نے اعتراض کر دیا آڈاسٹی آف ہوپ میں. تو سنو 6 دن میں ہم نے کر دیا سارا جہاں پیدا بنائی ہے زمین ہم نے کی ہے ہفتہ آسماں پیدا. زمین و آسماں کے درمیاں موجود عالم کو زمین و آسماں کے درمیاں موجود عالم کو
بنایا ہم نے ہی لیکن تکاں پہنچی نہ کچھ ہم کو، بنایا ہم نے ہی لیکن تکاں پہنچی نہ کچھ ہم کو۔ یہ تکاں پہنچی کی بات بھی اس لیے فرمائی گئی ہے کہ یہودیوں نے بدتمیزی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن اتوار کو آرام کیا، کہ تھک گیا نعوذ باللہ۔ تو اس کا جواب یہ فرمایا کہ سنو 6 دن میں ہم نے کر دیا سارا جہاں پیدا، بنائی ہے زمین ہم نے کیے ہفتہ آسماں پیدا، زمین و آسماں کے درمیاں موجود عالم کو، بنایا ہم نے ہی لیکن تکاں پہنچی نہ کچھ ہم کو۔ کریں صبر ان کی باتوں پر ہمیشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کریں صبر ان کی باتوں پر ہمیشہ پیارے پیغمبر، کریں تسبیح و تحمید اپنے رب کی جو کہ ہے برتر، طلوع شمس کے پہلے غروب شمس کے پہلے، کریں تسبیح شب میں اور اس دم کرنے جب سجدے، یہ سب جانیں کہ ایک دن ایک فرشتہ یوں پکارے گا، یہی محسوس ہوگا ہر جگہ نزدیک ہی بولا، جہاں میں سور پھونکے گا سنیں گے بالیقین سبھی، جہاں میں سور پھونکے گا سب سنیں گے بالیقین سبھی، نکل آئے گا اپنی قبر سے ہر ایک مردہ بھی، ہر ایک کو مارنا ہے اور ہمیں سب کو جلانا ہے، ہماری ہی طرف پہ تم سبوں کو لوٹ آنا ہے، ہمارے حکم سے اس دن زمین ہو جائے گی جب شق، نکل بھاگیں گے قبروں سے سبوں کا چہرہ ہوگا فق، اکٹھا سب کو کر لینا سنو ایک امر آساں ہے، نہیں اس کے لیے مشکل جو قادر ہے جو ذیشاں ہے۔ اور آخری 2 اشعار، سنیں پیارے نبی یہ لوگ آپس میں جو کہتے ہیں، سنیں پیارے نبی یہ لوگ آپس میں جو کہتے ہیں، اسے ہم جانتے ہیں خوب سب کچھ سنتے رہتے ہیں، سنیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنیں پیارے نبی یہ لوگ آپس میں جو کہتے ہیں، اسے ہم جانتے ہیں خوب سب کچھ سنتے رہتے ہیں، نہ کرنا آپ کو ہے جبر کوئی ایسے لوگوں پر، نہ کرنا آپ کو ہے جبر کوئی ایسے لوگوں پر، پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن آگے اس کے جس کو ہو خدا کا ڈر، نہ کرنا آپ کو ہے جبر کوئی ایسے لوگوں پر، پڑھیں قرآن آگے اس کے جس کو ہو خدا کا ڈر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تنظیم پور صاحب اپنا نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے، اب ہم مشاعرے کی غزل